اچھا، یہ جو پیپلز پارٹی کا غیر جمہوری جو ایک طرز سیاست جو چل رہا ہے، کیا یہ چل سکے گا؟ آنے والے وقت میں اس کو بھی ڈس آن کر دیا گیا. ڈس آن کہہ لیں یا یہ کہہ لیں کہ اس کے بارے میں بالکل ان کو انڈر لائن لے لیا گیا ہے کہ اس طریقے سے اگر ہم چلیں گے تو پرفارمنس تو پی ٹی آئی کی اور پیپلز پارٹی کی ایک جیسی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا جو نا سوالیہ نشان بن گیا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان کے اندر جو اگر آنے والے وقت میں پارٹیاں بنیں گی نا، وہ ایسی ہی ہوں گی جیسے پی ایم ایل این یا پی ایم ایل این کی سوچ سے ملتی جلتی ہیں، یا جمہوری طور پہ کس طریقے سے یا مولانا فضل الرحمان کی جو پارٹی ہے جس طریقے سے وہ بڑھ رہی ہے، وہ ایک طاقت بنے گی. لیکن جو طریقہ کار جماعت اسلامی نے نکالا ہے یا اس وقت پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی مل کے جو گیمیں کر رہی ہیں سندھ کے اندر، وہ ہمیں نظر آتی ہیں. تو یہ نہیں نظام چل سکتا. اس بات کا اعادہ کیا گیا ہے، یا اعادہ کہہ لیں یا مجبور ہو گئے ہیں کہ پاکستان کے اندر حقیقی ڈیموکریسی ہی چل سکے گی. ادروائز جو انسان وہ جو حقیقت پسندی پر چلنے والے تھے، یعنی کہ پی ایم ایل این نے جس مشکل سے پاکستان کو نکالا اس وقت اور سارا بوجھ بھی اپنے اوپر اٹھا لیا، تو کیا وہ طاقت جو اس ملبے کے نیچے کھڑی ہوئی ہے، یعنی کہ ابھی تک کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو 2018 کا الیکشن ہے اس کے نیچے سے اسٹیبلشمنٹ نکل گئی ہے؟ نہیں نکلی. کیا 2018 کے الیکشن کا تحفہ ہمیں انڈین کشمیر میں جو کچھ ہوا ہے اس کی صورت میں نہیں ملا؟ کیا ہمیں جو یہ ڈیفالٹ کا خطرہ آیا ہے یہ 2018 کے الیکشن کے رزلٹ کا نتیجہ نہیں ہے؟ یہ تمام جو نا ملبہ اس کے نیچے آج بھی اسٹیبلشمنٹ ہے. اور جس طریقے سے پی ڈی ایم نے، یعنی کہ پی ایم ایل این نے پی ڈی ایم کا بھی بوجھ اٹھایا ہوا ہے، یعنی کہ پیپلز پارٹی کا بھی بوجھ اٹھایا ہوا ہے، دیگر پارٹیاں جو ہیں نا چھوٹی چھوٹی، آپ ان کو تو کہہ لیں کہ وہ اپنی صحیح جگہ پہ ہیں. مولانا فضل الرحمان نے اگر کچھ تھوڑی سی طاقت دکھائی ہے تو بہت سارے بینیفٹس لیے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی نے کلی لوٹ مار کی ہے. اور وہ اگلے الیکشن کے لیے نمائندہ اپنا نکال رہے ہیں بلاول کو. تو کیا بلاول کے اندر وہ ایبلٹیز ہیں؟ تو ایسی کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی. بلاول میں وہی ایبلٹیز ہیں جس طریقے سے ایک پاگل شخص عمران خان کو پوری دنیا میں پذیرائی حاصل ہے. کیوں؟ کہ وہ کام کرتا ہے پاکستان دشمنی کا اور نام لیتا ہے پاکستان کے اندر جو ہے نا خلفشار ختم کرنے کا، اور خلفشار پیدا کرتا ہے. جو محب وطن ہے پاکستان کے، ان کو چور، ڈاکو، لٹیرا یہ سب کچھ ثابت کرتا ہے. تو یہ ہے وہ صورتحال جس کا ہمیں سامنا ہے. تو مستقبل میں جو رگڑا نظر آ رہا ہے نا، وہ پیپلز پارٹی کا بھی نظر آ رہا ہے اور وہ پی ٹی آئی کا بھی نظر آ رہا ہے. لیکن اب شاہد خاقان عباسی پر بھی بات کرتے ہیں جی، اور جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے اس کے اوپر بات کرنی ہے. شاہد خاقان عباسی سے بہت زیادہ اختلاف کیا جا رہا ہے اور بہت زیادتی ہے. دیکھیں، اس بات کو تو حقیقت مانا جائے گا کہ پاکستان کے اندر اس وقت اپوزیشن ہے ہی نہیں. یا تو پی ڈی ایم ہمیں نظر آتی ہے، اور پی ڈی ایم کے اندر جو ہمیں پی ایم ایل این قربانی دیتی نظر آتی ہے، اور باقی سب کے سب کوئی چھوٹا اور کوئی بڑا مفاد پرست نظر آتے ہیں. مولانا چلیں کسی حد تک جو نظر آتا ہے کہ وہ فائٹ کرنے کے لیے بھی آگے ہوتے ہیں. وہ کچھ ایسی کور سچویشنز کا جو معاملہ بھی سنبھالتے ہیں کہ جو ان کا فرض بنتا ہے اور اس کا وہ حق نبھاتے ہیں. پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے؟ پیپلز پارٹی تو ماں سوائے منافقت اور دو نمبری کے تو کچھ بھی نہیں کر رہی. لیکن پی ایم ایل این نے ساتھ رکھا ہوا ہے اور بہت ساری جگہوں پہ پی ایم ایل این کو اندر اس طریقے سے نقصان پہنچا رہی ہے کہ جو میرا خیال ہے کہ وقت کے ساتھ ہی ثابت ہوگا، لیکن اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا. بہرحال پی ایم ایل این قربانی دے رہی ہے. سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کے اندر اس وقت کوئی اپوزیشن ہے؟ اور یہ بات ایک حقیقت ہے کہ کبھی خلا نہیں رہتا، خلا پر ہو جاتا ہے. اپوزیشن کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ جیسے ایک سمبل بنا دیا تھا عمران خان نے کہ بس اپوزیشن کو غدار قرار دو، جو منہ میں آتا ہے ان کو کہو، ملک دشمن قرار دو، اور پاکستان کے تمام ادارے منہ دیکھ رہے ہوں کہ واہ کیا بات ہے عمران خان کی، میری ساس کا قرض اور میری بیوی کا قرض اور میری بیٹی کا بھی قرض، میری بہن کا بھی قرض، کیا بات ہے، اور جو اس کا دل کرتا ہے کرے، اور ہو سکتا ہے اس کا اپنا بھی قرض یہی ہو.
کیونکہ بڑا خان جو ہے نا کوئی ایک طرح کا بندہ نہیں ہے، بڑا وہ اس کے اندر بڑی کوالٹیز ہیں. تکلیف کے ساتھ یہ باتیں کرنی پڑتی ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے میں جناب چیف، میرا بینچ، میری مرضی، میں جو چاہے کروں، کون مجھ سے پوچھ سکتا ہے. یہی سب کچھ ہو رہا ہے نا. اس ملک کا بیڑا گرک کیسے ہوا؟ ایسے ہی ہوا. پاکستان کے اندر اپوزیشن نہیں، یہ بات ایک حقیقت ہے. وہ اپوزیشن جو سی نا وہ ایک گیپ ہے، وہ ایک خلا ہے، اس نے پر ہونا ہے. وہ ایسا محسوس ہوا کہ شاہد خاقان عباسی اور جو دیگر لوگ ہیں، مفتاح اسماعیل ہیں، وہ پارٹی کے اگینسٹ کا بات کر رہے ہیں، پارٹی کے اگینسٹ نہیں بات کر رہے. اور جو شہباز شریف صاحب نے بات کی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف اگر ان کی جگہ ہوتے کبھی ایسی بات نہ کرتے، کبھی ایسی بات نہ کرتے. بڑی جذباتی بات کی اور سیمینار کے اندر کی، وہ اپنا پبلک کے اندر کی نہیں کرنی چاہیے تھی. بہت پارٹی ڈیمیج ہوگی، پارٹی کو وہ ناقابل تلافی نقصان ہو سکتا ہے ان الفاظ کا کہ بیان نہیں کیا جا سکتا. اچھا، وہ جو ہے نا جو اپوزیشن کا گیپ ہے وہ یہاں سے آپ کو فل ہوتا نظر آتا ہے. لیکن اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ کیا یہ جو عمران خان اور اس کے ساتھ دینے والے ہیں جو اس وقت میں بھی طاقت کے اندر ہیں، کیا وہ اپوزیشن ہے؟ وہ اپوزیشن نہیں ہے. وہ پاکستان کے دشمن ہیں. ان کو غدار کہا جا سکتا ہے. ان لوگوں نے 9 مئی کر کے یہ ثابت کیا، یہ پوری تیاری تھی، یہ پورے طریقے سے کہ پاکستان کے جو دفاع کا ادارہ ہے اس کو جو نا تہس نہس کیا جائے، اور پاکستان کو جو نا وہ سری لنکا کی حالت میں یعنی کہ افراتفری اور یہاں پر فساد برپا کر دیا جائے. جو ان لوگوں کے کو جو ٹارگٹ دیا گیا تھا، جس کی یہ کافی سالوں سے تیاری کر رہے تھے. اصل تو تیاری یہ تھی کہ جس طریقے سے حکومت میں بیٹھ کے یہ کر رہے تھے، کیوں یہ آئی ایم ایف کے ساتھ اس طریقے کی ڈیل ہوئی؟ اور کیا یہ بیوقوف تھے؟ بیوقوف نہیں تھے. بیوقوف وہ ہوتا ہے جو 10 میں سے نا 2 3 4 کام بہت بڑے بڑے غلط کر دیتا ہے. یہ کون سے بیوقوف ہیں کہ 10 کے 10 کام غلط کرتے ہیں، اور اتنے غلط کرتے ہیں کہ اس سے کوئی بھی 19-20 کرو تو اس سے بہتر ہی ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 10/10 ہے، بہترین پرفارمنس ہے. یہ جو کرنے آئے تھے یہ وہی کر رہے ہیں. اور دیکھیں، میں وہ بندہ ہوں جو مطلب، لیکن میں جو بات کر رہا ہوں نا، آپ سوشل میڈیا پہ تمام ریکارڈ پہ رہے پروگرام. سر، ایک شخص کی پہچان ہوتی ہے. عمران خان پاکستان کے اندر وزیر اعظم بنا اور بنایا گیا، اس ملک کا بیڑا غرق کرنا شروع کیا. اکانومی تباہ، ڈالر قابو سے باہر، امپورٹ ایکسپورٹ تباہ، انڈسٹری تباہ، لوڈ شیڈنگ بے پناہ. کتنی خوشی کا عالم ہوتا تھا. اس کو پکڑ لو، اس کو گرفتار کر لو. کسی جگہ پہ شرمندگی نظر آتی تھی؟ کوئی احساس ذمہ داری نظر آتی تھی؟ ایسے چوڑے ہو کے چل رہے ہوتے تھے کہ واہ، اچھا کرونا آ گیا، اس کے اندر بکواس، جھوٹ، پیکج لے آیا جی، یہ کر دیا جی، وہ کر دیا جی. کسی جگہ پہ ان کے چال ڈھال اور اس میں کوئی فرق محسوس ہوا؟ اور عمران خان نے پوری کی پوری ٹیم کس طریقے سے اپنا عمران خان کے ساتھ کمر جوڑ کے جوڈیشری کھڑی ہوئی تھی. تو یہ وہ باتیں ہیں کہ جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے. تو اگلے موضوع پہ بھی بات کرتے ہیں جی.